ہم امام حسین کے چاہنے ماننے اور ماننے والے ہیں، اس لیے حضرات گرامی ابھی بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو بار بار امتحان لیتی ہے، امتحان لینا بند کر دے۔ ارے یار، یہ ہندوستان کی سرزمین کسی کے باپ کی سرزمین نہیں، جانتے ہیں راحت اندوری نے کہا تھا آج بھی دیکھ لو، آپ دیکھو لال قلعہ کی سرزمین پر لال قلعہ کو بنانے والا کون ہے؟ مسلمان ہی تو ہے۔ آج پورا ہندوستان نہیں، پوری دنیا جس پر فخر کرتی ہے، اس تاج محل کو بنانے والا بھی مسلمان ہی ہے۔ اور جانتے ہیں ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ اگر کسی نے قربانی پیش کی ہے تو ہندوستان کا اتہاس گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے، قسم خدا کی اگر وہ کوئی قوم ہے، کوئی دوسری قوم نہیں بلکہ قوم مسلم ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، وہ مسلمانوں کی قوم ہے جس نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس میں بھی اہل سنت والجماعت کے علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حضرات گرامی، کیا تاریخ جانتی نہیں ہے؟ آؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اس ہندوستان کی سرزمین پر حضرات گرامی توجہ کے ساتھ آج جملے کو سنتے چلے۔ آپ جانتے ہیں راحت اندوری نے بہت پہلے کہا تھا، سنو سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، یہ ہندوستان تو ہمارے خواجہ کا ہے، سرکار خواجہ کریم نواز کا ہے۔ سنو سنو شان کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں جس طریقے سے علامہ فضل خیر آبادی نے قربانی پیش کی ہے، جس طریقے سے مفتی عنایت کاکوری بھی نے قربانی پیش کی ہے، جس طریقے سے علامہ نقی علی خان نے قربانی پیش کی ہے، جس طریقے سے دیگر علماء اکرام نے قربانی پیش کی ہے، جس طریقے سے مشائخ دہلی نے قربانی پیش کی ہے، انہی میں سے ایک نام ہے، بہت ہی شاندار نام ہے، آل رسول بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، عظیم الشان نام ہے، دنیا انہیں سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے پہچانتی ہے۔ جانتے ہیں آپ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، جب انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو باقاعدہ ظالموں نے انہیں پکڑا، پکڑنے کے بعد انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، اسی ہندوستان کی سرزمین پر کان کھول کر کے سننا اور آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو مسلمانوں کی تاریخ اور ہسٹری کو بتانا کہ ہماری تاریخ کیا ہے، اس ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اسی ہندوستان کی سرزمین پر کس شان کے ساتھ مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ کو پیش کیا ہے، لیکن کبھی بھی انگریزوں کی غلامی کو قبول نہیں کیا ہے، انگریزوں کو یہاں سے مار کر کے بھگایا ہے۔ وہ ہندوستان میں علماء اکرام کی جماعت تھی جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف، انہی میں سے ایک ذات تھی علامہ فضل خیر آبادی کی ذات تھی، انہی میں سے ایک ذات سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی ذات تھی، انہیں پکڑ کر کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کان کھول کر کے سننا میری مائیں بہنیں، آپ بھی سنیں اور ہو سکے تو اپنے بچوں کو یہ تاریخ بتائیں، یہ اتہاس بتائیں، یہ حقیقت بتائیں۔ آج ظالم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں انہیں رہنے کا ادھیکار نہیں، ارے یار یہ سرزمین تو ہماری ہے، ذرا سوچے تو صحیح، انگریزوں کے آنے سے پہلے اس سرزمین پر حکومت کس کی تھی؟ آپ اتہاس گواہ ہے، اس سرزمین پر انگریزوں کے آنے سے پہلے تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ارے یار حکومت گئی کس کی؟ جس کا گھر لوٹا جاتا ہے اس کی فکر ہوتی ہے، آپ کا گھر لوٹا جائے گا تو فکر آپ کو ہوگی، پڑوسی کو بعد میں فکر ہوگی۔ ارے یار یہ ملک ہمارا تھا، حکومت ہماری تھی، گھر ہمارا لوٹا گیا، فکر ہمیں تھی، اس لیے مسلمانوں کو قربانی پیش کی اور سر پر کفن باندھ کر کے نکلے تھے۔ اور جانتے کہ آپ کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ اس شان کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے قربانی پیش کی تھی۔ اور حضرات گرامی جانتے کیا کہا تھا؟ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اس شان کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کا مسلمان سر میں کفن باندھ کر کے ہندوستان کی سرزمین پر نکلا تھا، تب جا کر کے ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ انہی ذوات قدسیہ میں، انہی اعلیٰ ذوات میں سے ایک ذات ہے سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی، مراد آباد کی سرزمین ہے۔ پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کے لیے جج نے فیصلہ کر دیا، جیل سے باہر نکالا گیا، مراد آباد کے چوراہے پر لایا گیا۔ جانتے ہیں اس لیے کہ آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، انگریزوں کے خلاف لڑنے کا فتویٰ دیا تھا۔ آج سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو مراد آباد کے چوراہے پر لایا گیا اور لانے کے بعد انگریز ظالموں نے پھانسی کے پھندے کے قریب کیا، پھانسی کا پھندا تیار ہو گیا۔ جب پھانسی کے پھندے کے قریب کھڑا کیا گیا نا تو جانتے ہیں ایک سسٹم ہوتا ہے، جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے ذرا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، مرنے سے پہلے تم چاہتے کیا ہو؟ قربان جائیے۔ سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی شان کتنی نرالی ہے۔ حضرات گرامی جب پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جانے لگا نا تو پوچھا گیا آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ ارے یار آپ ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں، آج آپ کے گاؤں میں یہ محفل ہو رہی ہے، اگر کسی کا معاملہ یہ ہو کہ اس کے انتقال کا وقت قریب آ جائے یا کسی کو پھانسی کے پھندے پر کھڑا کیا جانے لگے، اس سے پوچھا جائے تمہاری آخری خواہش کیا ہے، ہمیں تو نہ جانے کس کی فکر ہوگی، کسی کو دنیا کی فکر ہوگی، کسی کو دولت کی فکر ہوگی، کسی کو مال کی فکر ہوگی۔ بیٹا ہوگا تو باپ کے پاس پہنچے گا کہ ابا جان جلدی سے آپ اپنے اکاؤنٹ کا پاسورڈ مجھے بتا دیجئے، اپنی تجوری کی چابی کا پتہ مجھے
مجھے بتائیے اگر کسی کے ماں کا انتقال ہونے والا ہوگا تو اس کا بیٹا اس کی بیٹی قریب جائے گی، کہے گی امی جو تجوری کی چابی ہے جلدی بتاؤ تو چابی کہاں پر ہے؟ آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں باپ کا لاشا رکھا ہوتا ہے، پر باپ کی ڈیڈ باڈی رکھی رہتی ہے، بیٹے باقاعدہ جائیداد میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بٹوارے کے لیے پریشان کرنے لگتے ہیں۔ حضرات گرامی آج ہمارے حالات یہ ہے، لیکن قربان جائیے کیسے ہمارے اسلاف تھے، کیسے ہمارے بزرگان دین تھے، قسم خدا کی انہیں کی قربانی ہے جو آج ہندوستان بھی سلامت ہے اور ہندوستان کا مسلمان بھی سلامت ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کی دین ہے، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے۔ اور یاد رکھنا انگریز جو لندن کا رہنے والا تھا، اس نے آنے کے بعد جب خواجہ غریب نواز کی سرزمین اجمیر معلیٰ کو دیکھا تھا تو دیکھنے کے بعد کہا تھا آج بھی میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کی سرزمین پر ایک مزار ہے، ایک قبر ہے جو پوری ہندوستان پر حکومت کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ وہ کون سا مزار ہے؟ کسی اور کا مزار نہیں، وہ سرکار غریب نواز کا مزار ہے، وہ باقاعدہ خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے جن کی حکومت کل بھی تھی آج بھی ہے، انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی سرزمین پر قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ ہندوستان ہمارے بزرگان دین کا ہے۔ ارے یار یہ ہندوستان نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان قطب الدین شاہ مدار کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان مخدوم ماہمی کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان ہاری علی کا ہندوستان ہے۔ ہمیں چاہے پہاڑ ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے دریا ہو، چاہے نہر ہو، چاہے نالا ہو، چاہے شہر ہو، چاہے گاؤں ہو، ہر جگہ پر یہ بزرگان دین کی ارواح مقدسہ ان کے مزارات اعلان کر رہے ہیں سنو سنو سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ہندوستان تو ہمارے خواجہ کا ہے، یہ ہندوستان تو ہمارے بزرگان دین کا ہے، یہ ہندوستان تو اس قسم خدا کی بریلی کے امام عشق محبت کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان تو علامہ نقی علی خان کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان تو مشائخ ماریرہ کا ہندوستان ہے، مشائخ بریلی کا ہندوستان ہے، سادات کالفی اور دیوا کا ہندوستان ہے، سادات بلگرام اور مسولی کا ہندوستان ہے، یہ ہمارے آقاؤں کا ہندوستان ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے شان کے ساتھ کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے، یہ تو میرے سرکاروں کا ہندوستان ہے۔ اس لیے یاد رکھنا جب سرکار غریب نواز کا اتنا کرم ہندوستان میں اور اتنا پاور ہے، آج بھی ایک نیوز چل رہی ہے نا جس ظالم نے اعتراض کیا ہے اس کے بیٹے کو کینسر کی بیماری ہو گئی ہے، ارے کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھنا وہ کتے کی موت مرتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ کسی عام آستانے پر نہیں، اس نے ہندوستان کے اولیاء کے سلطان کے آستانے کی طرف انگلی اٹھائی ہے، اس کی نسل تباہ ہو جائے گی، اس کا خاندان برباد ہو جائے گا، اسے اندازہ نہیں ہے ہمیں ہندوستان پر مسلمانوں کو بسایا کتنی ہے، کسی کے باپ نے نہیں سرکار غریب نواز نے بسایا ہے، وہ تو شان کے خواجہ ہے۔ یاد رکھنا جب وہاں کے اس دور کے راجہ نے سرکار غریب نواز کی جگہ پر جہاں پر آپ بیٹھتے تھے وہاں پر اپنے اونٹوں کو بیٹھال دیا اور اس کے بعد جانتے ہیں غریب نواز کا اشارہ ہوا، اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں، لگاتار ان کے سپاہیوں نے کوشش کی لیکن کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ اپنی کوشش کرنے کے باوجود اونٹ کو اٹھا سکے۔ پتا کیا چلا ہمیں ہم اس خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمان ہیں جس کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو اس وقت کے راجہ کے سپاہی ہٹا نہ سکے تو ان کے بسائے ہوئے ہندوستان میں مسلمان کو کون سا راجہ ہٹا سکتا ہے یا کون سا پردھان منتری ہٹا سکتا ہے یا کون سا مکھ منتری ہٹا سکتا ہے؟ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا، یہ مسلمان کل بھی ہندوستان میں رہتا تھا، قیامت تک مسلمان ہندوستان میں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو مرنے کے بعد بھی اسی زمین پر دفن ہو جاتے ہیں، اس شان کے ساتھ کہتے ہیں اب زمین کا بدن نہ چھوڑیں گے، یعنی ہرگز کفن نہ چھوڑیں گے، اپنا ایمان ہے یہی بے شک مر کے بھی ہم وطن نہ چھوڑیں گے، ہم ہندوستان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم باقاعدہ اس سرزمین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو تمہارا معاملہ ہے کہ باقاعدہ یہاں سے نہ جانے کہاں تم بہا دیے جاتے ہو، بنگال کی کھاڑی میں باقاعدہ بہہ جاتے ہو، لیکن ہم تو مرنے کے بعد بھی اپنے وطن میں دفن کر دیے جاتے ہیں، اپنی سرزمین میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ اس شان کے ساتھ مسلمان ہندوستان میں رہتا ہے۔ اور سنو سنو حضرات گرامی توجہ کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر کس طریقے سے قربانی پیش کی ہے، ابھی میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس میں ایک شان بیان کر دیتا ہوں سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی، اور ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے سینے میں محبت پیدا کریں۔ جانتے ہیں آج جب بات شادی کی آتی ہے نا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، شادی بیاہ کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار رشتہ ہو کہیں پر بھی کر لیجیے،
یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے. یاد رکھنا جو پیارے آقا کا نہیں, جو نبی کا نہیں, وہ کسی کا نہیں. یاد رکھیں, جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. اگر سرکار کی محبت سینے میں نہیں ہے تو سب بیکار. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. سب کچھ نامکمل ہے, کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے بچپن میں جلسے کس لیے ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھایا جائے. یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ سکھایا جائے کہ پیارے آقا کی شان کیا ہے, پیارے آقا کی عظمت کیا ہے. اور اگر آپ نے, یہ ہمارے امام صاحب کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو دین سکھایا جائے, اور کچھ بنے یا نہ بنے لیکن بیٹے کے اندر مصطفیٰ کی وفاداری, پیارے آقا کا عشق ہو, پیارے آقا کا پیار ہو, اولیاء اکرام کی محبت ہو. اس لیے کہ محبت ہے تو ساری چیزیں باکار ہے, اور اگر محبت نہیں تو ساری چیزیں بیکار, کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں. اور مائیں بہنیں, اگر آپ نے بچپن میں اپنی بچیوں کے سینوں میں حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو گھٹی کے ساتھ پلا دیا, ازواج مطہرات اور صحابیات کی سیرت آپ نے باقاعدہ اپنی بچیوں کو سنایا, سکھایا. موبائل کا استعمال یہی نہیں کہ آپ خالی گیم کھلائیے, خرافات کیجئے, نہیں. اس پر اگر آپ دیکھیں تو اہل سنت والجماعت کے علماء کی بہترین تقریر مل جائے گی. آپ کو حضرت فاطمہ کی سیرت مل جائے گی, آپ کو صحابیات کی سیرت مل جائے گی. آپ اپنی بچیوں کو سکھائیے, سنائیے, خود بھی سنیے, اپنے بچیوں کو سنائیے. یاد رکھنا قسم خدا کی آندھیاں چلیں گی. آپ سنتے ہیں نا کہ ہماری بہن دوسرے کے ساتھ چلی گئی, ارتداد کا شکار ہو گئی. قسم خدا کی اگر ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں, اگر اپنے بچیوں کو ہم نے فاطمہ طیبہ طاہرہ کی سیرت کو سنا دیا, صحابیات کی سیرت کو سنا دیا, ازواج مطہرات کی سیرت کو گھٹی کے ساتھ اپنی بچیوں کے سینے میں اتار دیا, آندھیاں چلیں گی, طوفان آئیں گے قسم خدا کی, لیکن ہمارے گھر کی بچی, ہمارے گھر کی بیٹی قسم خدا کی اپنی جان دینا تو گوارا کرے گی, لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان اس کا سودا ہرگز نہیں کرے گی. سودا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں فاطمہ طیبہ طاہرہ کی سیرت موجود ہے. ہمارا بھائی کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا, وہ اپنی جان تو دے گا لیکن وہ کبھی مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے گا. اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ سکھا دیا نا, گھٹی میں پلا دیا پیارے آقا کی محبت, پیارے آقا کی شان, اور پھر کوئی ظالم آ گیا جس کو لوگ کہتے ہیں دیوبندی, وہابی, قادیانی, کوئی بھی ہوگا جس کے دل میں پیارے آقا کا پیار نہیں, ایسا جاہل آئے گا بہکانے کے لیے, اور ان کی تو کوشش ہے بہکانا, بہکاتے رہتے ہیں. سنو, لیکن اگر آپ کے بچوں کے سینوں میں پیارے آقا کی محبت ہے نا, تو اس شان کے ساتھ آپ کا بیٹا کہے گا سنو, رشتہ داری کی بات کرتے ہیں, رشتہ داری کرنے کے لیے میں تیار ہوں. شادی کی بات کرتے ہیں, شادی کے لیے میں تیار ہوں. دعوت کی بات کرتے ہیں, میں دعوت کے لیے تیار ہوں. آپ کہتے ہو کھانے کے لیے, میں کھانے کے لیے تیار ہوں, میں تمہارے گھر آنے کے لیے تیار ہوں. بس شرط اتنی ہے, معاملہ یہ ہے, میں آنے کے لیے تیار ہوں, لیکن سنو, بقول ڈاکٹر اقبال کے کی محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اللہ سبحان اللہ, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. ہم تو آنے کے لیے تیار ہیں, کھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم پیارے آقا کی محبت اپنے سینے میں بسا لو, تم پیارے آقا کا پیار اپنے سینے میں بسا لو. سنو سنو, کس طریقے سے سید کفایت علی کافی مراد آبادی انگریزوں ظالموں کے سامنے ہے, پھانسی کے پھندے پر کھڑا کیا جانے لگا. اور جب کھڑا کیا جانے لگا تو ان کو چڑھانے سے پہلے لوگوں نے پوچھا, انگریز ظالموں نے پوچھا بڑی تیزی کے ساتھ, ختم کر دیں تھوڑی دیر اور بیان کر دیں, سن لیجیے توجہ کے ساتھ. سید کفایت علی کافی مراد آبادی پھانسی کے بندے پر کھڑے ہونے سے پہلے جانتے کیا کہا, میری آخری خواہش, آخری خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ ہماری خواہش نہیں, آپ کی خواہش کی طرح خواہش نہیں. یہاں تو باپ کا انتقال ہونے والا ہے, بیٹے کو جائیداد کی فکر. میں نے تو ایک باقاعدہ نیوز پڑھی جس میں باپ کا انتقال ہاسپٹل میں ہوا. کہاں؟ ہاسپٹل میں. وہاں سے ایمبولینس کے ذریعے باپ کو بیٹا لے کے آ رہا تھا. اس نے سوچا کہ گھر پہنچوں گا, بٹوارا ہوگا, سارا مال کہیں چھوٹا بھائی لے لے گا, بیچ والا منجلا بھائی لے گا, اس لیے اس نے سیٹنگ کیا. راستے میں کاغذ پہلے سے تیار, وکیل آیا اور باقاعدہ ایمبولینس کے اندر اپنے ابا کا انگوٹھا, باقاعدہ مرے ہوئے ابا کا انگوٹھا لگوا لیا کاغذ. گھر پہ آیا, جنازہ دفن کر دیا گیا. 1-2 دن بعد معاملہ ہوا, بٹوارا ہو تو آیا, کہا ارے ابا مرے سے پہلے ساری دولت ہمارے نام کر کے کر رہے لوگ ایسا. کیا تماشا, کیا یہ زندگی اسی لیے؟
4 دن کی زندگی دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر، طے کر رہا ہے تو جو 2 دن کا یہ سفر۔ یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم سنتے رہیں، سنتے سنتے ہم بوڑھے ہو جائیں، کوئی بات ہی نہیں۔ آج لوگ 40 سال 50 سال کوئی 60 سال سے جلسہ سن رہا ہے، لیکن معلوم پڑا جہاں کھڑا تھا وہیں پر کھڑا۔ کیوں؟ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہ کرے۔ ہماری حالت نہیں بدلے گی۔ ہندوستان کے مسلمان پریشان اسی لیے کہ ہم خود سدھرنا نہیں چاہتے، ہم خود بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ تو پھر کوئی عالم آ کر کے نہیں بدل سکتا، امام سر پٹکتا رہے گا نہیں فرق پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی سو رہا ہو تو اسے جگانا آسان ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر سو رہا ہو تو آپ اسے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ اٹھائیں گے وہ پلٹ کے پھر سو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سو رہا ہی نہیں ہے، اس کو ایکٹنگ کرنی ہے۔ تو اگر آپ سدھرنا چاہیں گے تو ایک عالم کی زبان پر سدھر جائیں گے، عالم جب سکھائے گا تو سدھریں گے، ایک امام بتائے گا تب سدھریں گے۔ لیکن اگر آپ سدھرنا خود نہیں چاہیں گے تو عالم سر پٹکتا رہے گا، امام سر پٹکتا رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اصل حضرات گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اور جتنا دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے زیادہ اپنے بارے میں سوچیں۔ ورنہ چوراہے پر بیٹھے چائے کی دکان پر دیکھتی چائے کی دکان کھلی، 2-4 لوگ اکٹھا ہوئے، اس کے بعد کہیں فلانے کا گھر بن رہا ہے، فلانے کے گھر میں جو سریا سیمنٹ ادھر سے گٹی مورنگ جا رہا ہے، اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ لنٹروا پڑنے لگا اس کے گھر میں، بڑی فکر ہے، لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ پھر کوئی کہے گا لگتا ہے ممبئی میں کوئی 2 نمبر کا سسٹم، لگتا ہے کہیں سے پیسہ آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مرئی کے بعد جب قبر میں جائی ہو اور نکیرین جب آئیں گے تو آنے کے بعد نکیرین فرشتے یہ سوال کریں گے، بھیا یہ بتاؤ جب تمہارے گاؤں میں لنٹر پڑت رہا تو لنٹروا میں پیسہ کہاں سے آئے رہا؟ ایسا لگتا ہے کہ سوال ایسی ہوگا، اتنی فکر آپ کو ہے۔ ارے یار یہ سوال ہوگا، ذرا بتاؤ تمہارے پاس جو دولت آئی تھی وہ دولت تم نے کہاں سے کمائی؟ پڑوسی کے پاس آئی تھی، یہ سوال تم سے نہیں ہو۔ رشتہ دار کے پاس آئی، یہ سوال نہیں۔ سوال ہوگا تو اس چیز کا سوال ہوگا کہ دولت تم نے کمائی تو یہ دولت کہاں سے آئی؟ تمہارے گاؤں میں مسجد تھی، تم نے مسجد کو آباد کیا کہ نہیں؟ تمہارے پڑوسی میں سے کوئی بھوکا تھا تو اسے کھانا کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ اور اسلام، سنو اسلام تو ایسا پکا اور سچا اور صاف ستھرا مذہب ہے کہ اگر اس میں انسان تو انسان ہے، کسی جانور کو، گائے کو، بھینس کو بھی اگر پیاسی ہے اسے پانی پلا دیا جائے تو اللہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہماری پہچان ہے۔ یہی نہیں، راستے میں آپ جا رہے ہیں، راستے میں اگر کوئی کنکڑ ہے، پتھر ہے، کوئی شیشے کا ٹکڑا ہے، کانٹا ہے، تکلیف دہ چیز ہے، آپ نے اماطۃ الاذى عن الطریق کے طور پر راستے سے اس چیز کو ہٹا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دے۔ یہ ہے اسلام۔ تو اسلام کو آخر فالو کون کرے گا؟ اس پر عمل کون کرے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اولیاء کی زندگی کو جب سنیں، غوث پاک کی سیرت کو سنیں، خواجہ غریب نواز کی سیرت کو سنیں، بزرگان دین کی سیرت کو سنیں تو نیت یہ کریں کہ ہم بھی عمل کریں گے۔ اس لیے کہ عمل نہیں تو علم چندہ کی بیشتر خانی، گر عمل کو نیست نہ دانی، بلکہ 4 پائے برو کتابیں چند ہو جائے گا، چاہے وہ شاعر مقرر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر بیکار ہے۔ تو حضرات گرامی، اس لیے آپ سیکھیے، اس نیت کے ساتھ جلسے میں آئیے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمیں سکھایا جائے گا اس بات پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہیے کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، اور کریں گے تو فائدے میں رہیں گے، کریں گے تو فائدے میں رہیں گے، اور نہیں کریں گے تو گھاٹے میں رہیں گے۔ اس لیے کہ یہاں آنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے، لیکن سن کر کے آپ نے نیت کر لیا کہ نہیں عمل نہیں کرنا ہے تو آپ کی غلط نیت ہے۔ بھائی ہم کو سدھرنا نہیں ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے آپ کو آنا ہی نہیں۔ کیوں آئے آپ؟ اس لیے آئے کہ ہم سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کریں گے، اسی نیت کے ساتھ ہمیں آنا جانا، تاکہ بچوں کے دلوں میں مصطفیٰ کا پیار پیدا ہو، مصطفیٰ کا عشق پیدا ہو، پیارے آقا کی محبت پیدا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک ایک بات سنیں تو کم سے کم نیت کریں کہ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ آج نیت کرتا ہوں کہ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں،
نیت تو کریں کم سے کم, کوشش تو کر سکتے ہیں. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا. اپنے بچوں کو سکھائے. جانتے ہیں کیا سکھائیے؟ آپ بہت سکھاتے ہو نا, اسکول جائے گا آپ کا بیٹا تو آپ کہو گے بیٹا اگر تم کامیاب ہو گئے نا, فرسٹ ڈویژن اگر تم پاس ہوئی گئے ہو تو ہم تم کا سائیکل دلاؤ گے. لوگ بولتے نہیں تم کو آج کے دور میں تو سائیکل ویکل کا دور کا موبائل دلائیں, سب سے بڑھیا کام ہے. لڑکا بھی محنت سے پڑے گا. اگر تم پاس ہو گئے تو تم کو ملٹی میڈیا موبائل سیٹ دو. اب تو لڑکا کا پڑھائی دے چاہے کپڑوں پھٹ جائے, لیکن پڑھائی لڑکا کا ہے, موبائل والے کا ہے. حضرات گرامی یاد رکھنا, اگر آپ اپنے بچوں کو اس لیے لالچ دیتے ہو, اور لالچ میں بچہ پڑھتا بھی ہے اور کامیاب بھی ہوتا ہے صرف اس لیے موبائل کے چکر میں, گاڑی کے چکر میں, سائیکل کے چکر میں, تو میری مائیں بہنیں کبھی کبھی اس زندگی کو یاد کریں جو زندگی حضرت بابا فرید گنج شکر کی والدہ نے سکھائی تھی. کہا بیٹا نماز پڑھو تمہیں شکر ملے گی. قسم خدا کہ ایسی نماز پڑھی اور پھر وہ محبت میں محبت, ایسی محبت ہوئی کہ وہ محبت فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ تک پہنچی کہ اللہ نے انہیں اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا بزرگ بنایا کہ جلدی تاریخ میں آپ جیسے بزرگ بہت کم نظر آتے ہیں. بہت شان والے بزرگ ہیں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ. ارے یار تم بھی اگر چاہتے ہو نا تمہارے بچے نیک ہو, تمہارے بچے سچ بولنے والے ہو, تمہارے بچے نمازی ہو, تمہارے بچے اچھے ہو, تم اپنے بچے سے کہو بیٹا اگر تو پابندی سے نماز پڑھے گا نا تو میں تمہیں سائیکل دلاؤں گا. اگر تو اچھا کام کرے گا تو میں تمہیں موبائل دلاؤں گا. اگر تو سچ بولے گا تو میں تجھے فلاں گفٹ دوں گا. آپ کہہ سکتے ہیں, باپ بھی کہہ سکتا ہے, ماں بھی کہہ سکتی ہے. اگر آپ کریں گے نا تو ان کا شوق پیدا ہوگا. اور جانتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کسی بھی عمل کی شروعات ریاکاری سے ہوتی ہے, یعنی دکھانے کے لیے کیوں نہ کرے, لیکن وہ کرتا رہے گا, کرتا رہے گا, کرتا رہے گا, یہاں تک کہ وہی اس کی عادت بن جائے گی. اور جب وہ عادت بن جائے گی ایک دن آئے گا وہی عبادت بنتی ہوئی نظر آئے گی, پھر وہ عبادت کی منزل میں پہنچ جائے گی. اس لیے حضرات گرامی اپنے بچوں کو شوق دلائیے, اپنے بچوں کے اندر ایک محبت پیدا کریں تاکہ وہ باقاعدہ متاثر ہو کر اس کی جانب کھینچا ہوا چلا آئے. حضرات گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریں, اپنے مائنڈ کا صحیح استعمال کریں, اپنے ذہن کا صحیح استعمال کریں. آپ اپنے بچوں کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں, اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کریں. حضرات گرامی شادی خانہ آبادی پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے. آپ اس ماحول کو اور آگے بڑھائیں کہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی شادی خانہ آبادی ہو تو ہمیں ڈی جے سے پرہیز کرنا ہے, ہمیں گانے بجانے سے پرہیز کرنا ہے. اگر ہمارے یہاں شادی ہوگی یا عقیقے کی محفل ہوگی یا ختنہ کی محفل ہوگی, کسی بھی سنت کی ادائیگی ہوگی, تو ہم ایک کام کریں گے, ہم پیارے آقا کا میلاد بنائیں گے, ہم پیارے آقا کی شان بیان کریں گے, ہم بزرگان دین کا ذکر کریں گے, ہم بزرگان دین کا تذکرہ کریں گے, ہم کربلا والوں کی یاد کو تازہ کریں گے. یار جب آپ یہ چیزیں کریں گے نا تو اس میں جو باتیں آپ سیکھیں گے وہ آپ کے بچوں کی گھٹی میں باقاعدہ مل جائے گی. اور جب بچے اس طریقے سے انداز میں بڑے ہوں گے نا, قسم خدا کی شان کے ساتھ کہیں گے آندھیاں آئے گی, طوفان چلیں گے, آنے والا دور بڑا خطرناک ہے, بڑا فتن زمانہ آنے والا ہے. کس طریقے سے ایمان کے لٹیرے ڈگر پھر رہے ہیں. بریلی کے امام نے بہت پہلے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. آج تو باقاعدہ حکومت بھی ہے, آج تو باقاعدہ معاملات بھی ہے, آج تو عجیب و غریب دستور بھی بن چکا ہے, حالات ناگفتہ بے ہے. سنو ایسے عالم میں اگر آپ نے بزرگان دین کی سیرت کو اپنے بچوں کو سکھایا ہے, پیارے آقا کی محبت کو گھٹی کے ساتھ اپنے بچوں کو پلایا ہے اور باقاعدہ اپنے بچوں کو تیار کیا ہے, تو سنو تمہارا بیٹا آندھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا, تمہارا بیٹا طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا, تمہارا بیٹا ہر دیوبندی نجدی وہابی قادیانی اہل خبیث سے مقابلے کے لیے تیار ہوگا. اور جب بات پیارے آقا کی آئے گی, جب پیارے آقا کے فرمان کی آئے گی, پیارے آقا کی شان کی آئے گی, بقول حضور تاج الشریعہ اس انداز میں کہتا ہوا نظر آئے گا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ برتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اس شان کے ساتھ آپ کا بیٹا بولتا ہوا نظر آئے گا, پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا, وہ آگے بڑھے گا, بزرگوں کے نقشے قدم پر چلے گا. اور جب نقشے قدم پر چلے گا نا تو قسم خدا کی یاد رکھنا, جو پیارے آقا کا سچا غلام ہوتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ 2-4 منٹ میں گفتگو کو ان کی طرف لے جاتا ہو, وقت نہیں کہ تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں, لیکن سنو آج اس سرزمین پر اس نیت کے ساتھ بیٹھو, انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے سینوں میں عشق رسول پیدا کریں گے, بزرگان دین کی محبت پیدا کریں گے. امام عشق محبت نے جو عشق سکھایا ہے اس
اس عشق کو باقاعدہ اپنے بچوں کے سینوں میں جاگزی کرنے کی کوشش کریں گے. اور سنو سنو, جب یہ محبت بچوں کے سینے میں پیدا ہوگی, جب یہ عشق پیارے بچوں کے سینوں میں پیدا ہوگا, سنو سنو, جب بیٹا بڑا ہوگا, جب بیٹا آگے بڑھے گا, جب بیٹا شان کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا, سنو سنو, جب وہ پیارے آقا کا سچا غلام بنے گا, جب پیارے آقا کا پکا غلام بنے گا. سنو, بزرگان دین کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے, اور یا اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ زندہ ہے, انبیاء تو زندہ ہے ہی, شہداء کے بارے میں قرآن گواہ ہے کہ وہ زندہ ہے, اولیاء اللہ زندہ ہے. سنو سنو, جب یہ سب زندہ ہے نا, تمہارے آنے والی نسل کے دلوں میں پیارے آقا کا پیار ہوگا, وہ سب غلامان محمد ہوں گے, پیارے آقا کے چاہنے والے ہوں گے. تو سنو, ان کی شان یہ ہوگی, اس شان کے ساتھ وہ دنیا سے تو چلے جائیں گے, لیکن قسم خدا کی اگر کوئی ان کی قبر کو کھول کر کے دیکھے گا نا, تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا, ان کا بدن بھی میلا نہیں ہوگا, ان کی شان نرالی ہوگی. وہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا تو اس کا بدن بھی اللہ آگ سے محفوظ فرما دے گا, اللہ اس کے کفن کو آگ سے محفوظ فرما دے گا, بلکہ شان کے ساتھ غلاموں کی شان ہوگی. یاد رکھیں, جب اس کا جنازہ نکلے گا تو شان کے ساتھ نکلے گا. لوگ کہیں گے عاشق کا جنازہ ہے, ذرا ذرا جھوم کے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. شان کے ساتھ ایک عاشق کا جنازہ نکلے گا, غلام کا جنازہ نکلے گا, کہنے والا کہے گا زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. آئیے آخر جملے کو ادا کر دوں, گفتگو کو کی طرف لے جاتا ہوں. سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی بات چل رہی تھی. مراد آباد کے چوراہے پر لوگ لائے, اور لانے کے بعد انگریز ظالموں نے کہا ذرا بتائیے آپ کی آخری خواہش کیا ہے. سنو سنو, ہماری آخری خواہش کیا ہوتی, میں نے ابھی بیان کیا. نہ جانے کیسی کیسی خواہشات ہوگی, لوگ اگر سننے کی مرنے کی باری آ گئی ہو, نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہوں گے. لیکن سنو سنو, وہ عاشق رسول تھے, وہ آل رسول تھے, جس شان کے ساتھ پھانسی کے پھندے کے سامنے ہے, انگریز ظالم سامنے ہے, دشمن نگاہوں کے سامنے ہے, انگریز ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے, دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہونے کے بعد سید کفایت علی کافی مراد آبادی میں جانتے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا سنو سنو, میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں پیارے آقا کی شان میں نعت پاک پڑھنا چاہتا ہوں, پیارے آقا کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں, پیارے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں, پیارے آقا کی شان میں نعت پاک پڑھنا چاہتا ہوں. انگریز ظالموں نے کہا تھا ٹھیک ہے نعت شریف پڑھ لیجیے, جلدی سے پڑھ لیجیے, اس کے بعد پھانسی کے پھندے پر آپ کو چڑھا دیا جائے گا, آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی, آپ کی موت ہو جائے گی, آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا. لیکن سنو سنو, وہ عاشق رسول تھے, وہ آل رسول تھے, وہ ایک عالم باعمل تھے, ان کی روح آج بھی پکار پکار کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہی آواز دے رہی ہے کہ سنو سنو, ہندوستان کے مسلمانوں, تم اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا, تم اپنے مال کی پرواہ نہ کرنا, تم اپنے جائیداد کی پرواہ نہ کرنا. اگر بات پیارے آقا کی آ جائے, بات مذہب کی آ جائے, بات مسجد کی آ جائے, بات شریعت کی آ جائے, تم اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا. بلکہ جو درس دیا تھا سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے, انگریز ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے, دشمن کی نگاہوں میں آنکھ ملا کر کے پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہوئے, اور اس شان کے ساتھ اس امام نے, عاشق رسول نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, نام شاہان جہاں مل جائیں گے, لیکن یہاں حش تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب الاولیاء کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو پڑھے گا صاحب الاولیاء کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. حضرات گرامی, اس لیے پیارے آقا کی محبت کو بچوں کے سینوں میں پیدا کریں, پیارے آقا کے عشق کو اپنے بچوں کے سینوں میں پیدا کریں, اور شان کے ساتھ آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا, اگر آپ کی موت اللہ نے لکھی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو آپ کو مار دے, اور اگر آپ کی موت اللہ نے لکھ رکھی ہے تو دنیا میں کوئی مائی کا لال آپ کو بچا نہیں سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اذا جاءهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, جب موت کا وقت آتا ہے تو اس میں ایک سیکنڈ بھی تبدیلی نہیں ہوتی. اس لیے حضرات گرامی, آؤ آج اس شادی خانہ آبادی کی پہلے کی اس محفل میں عہد کروں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گاؤں کی مسجد کو بھی آباد کریں گے, اپنے دل میں عشق رسول کو پیدا کریں گے, پیارے آقا کی سچی محبت کا اظہار بھی کریں گے. ہمیں کہنا نہ پڑے, ہمیں زیادہ نعرہ نہ لگانا پڑے, کہ جس راستے پر ہم گزرے
ہمارا کیریکٹر ایسا ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت اللہ کے رسول کی زندگی کو نمونہ بنا کر کے اس طریقے سے آپ زندگی گزارے. ہماری مائیں بہنیں اس طریقے سے زندگی گزارے کہ زمانہ کہے دیکھو فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے, عائشہ کی کنیز جا رہی ہے, یہ ازواج مطہرات کی چاہنے والی جا رہی ہے. یہ انداز زمانے کا ہو, اور جب ہمارا نوجوان گزرے تو اس کو کہنا نہ پڑے بلکہ زمانہ دیکھے تو زمانہ دیکھ کر کہے دیکھو غوث کا غلام جا رہا ہے, دیکھو عبد القادر جیلانی کا غلام جا رہا ہے, دیکھو غریب نواز کا غلام جا رہا ہے, دیکھو مخدوم اشرف جہانگیر سمرانی کا چاہنے والا جا رہا ہے, دیکھو امام عشق و محبت کا ماننے والا جا رہا ہے, دیکھو امام حسین کربلا والوں کا ماننے